بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاضرین. صحت ہزار نعمت ہے، جی ہے تو جہان ہے. جب صحت پر بات کرنے کی بات آتی ہے تو بات یہ نکلتی ہے کہ ہمارے ہاں کتنی اور کس قسم کی صحت کی سہولیات موجود ہیں اور عوام الناس کی ان تک رسائی کتنی ہے. آج آکسفیم اور انڈس کنسورشیم کی جانب سے ایکسیس ٹو کوالٹی ہیلتھ سروسز ایٹ پبلک فیسلٹیز اینڈ ہیلتھ کیئر فائنینسنگ ان پاکستان رپورٹ کی لانچ میں آپ کو فارملی ویلکم کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی آکسفیم ان پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر محترم سید شاہ نواز علی شاہ صاحب کو. محترم شاہ نواز شاہ صاحب کا بڑا ہی رچ بیک گراؤنڈ ہے. وہ اسلامک ریلیف ورلڈ وائڈ اور مسلم ایڈ یو کے کو بھی ایز کنٹری ڈائریکٹر سرو کرتے رہے ہیں. آپ کا 18 سال سے زائد کا تجربہ ہے اور آپ نے سوڈان، فلپینز، چیڈ، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں رورل اور اربن ڈیولپمنٹ پر بڑا ایکسٹینسولی کام کیا ہے. میں گزارش کروں گی سید شاہ نواز علی شاہ صاحب سے کہ وہ اپنا ویلکم نوٹ پیش کریں. سر، اوور ٹو یو. جی تھینک یو سو مچ فیضا اینڈ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میری طرف سے اور انٹائر آکسفیم کنفیڈریشن کی طرف سے آپ سب کو ویلکم ٹو دا رپورٹ لانچ. آئی ایم شیور کہ وی ورکنگ ان دا سیکٹر are quite familiar with a lot of uncertainties. ہمارا جو فیوچر ہمیشہ سے انسرٹن رہا ہے اور 2020 یونیک رہا ہم سب کے لیے، جہاں پہ گلوبل کمیونٹی نے کووڈ-19 جیسے پینڈیمک کو کلیکٹیولی فیس کیا اور کافی حد تک ہم اس میں سکسیسفل بھی رہے ہیں. It still remains to be a challenging time, or challenging time not only for the government یا humanitarian and development sector بلکہ جو ہمارے citizens ہیں، specifically جو ہماری communities ہے جو کہ already poverty cycle کہ اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کافی بلو وہ رہتے ہیں ہمیشہ سے اور ان کے چیلنجز ملٹیپل نیچر کے ہیں، تو ان کو اس نے سب سے زیادہ امپیکٹ کیا. اینڈ it has remained a collective challenge for the entire nation of Pakistan as well. اب اس سارے سیناریوں میں آکسفیم as an organization ہمیشہ سے ایویڈنس بیسڈ کام کرتا ہے، اینڈ ہماری اپروچ یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے ریکمنڈیشنز، اپنے انیشیٹوز کو ہمیشہ فریم کریں بیسڈ آن the ground realities. And one of the initiatives is this flagship report جو آپ نے ابھی شیئر بھی کی, and we are pleased to share this today کہ ہم نے یہ پارٹنرشپ میں کیا انڈس کنسورشیم ایز ویل ایز لمز کے ساتھ، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز under the able guidance and leadership of Dr. عابد برقی صاحب. So ان کا بہت بہت شکریہ for his interest and contribution throughout the entire process. And I would also take this opportunity to thank and congratulate my team جو کہ ہم ہمیشہ سے strategic کام کرتی رہی ہے، اور this is one of the another milestone achieved by the Oxfam Strategic Partnership Program with the support of our partners. اب اس رپورٹ کا جو مین فوکس ہے، دس رپورٹ انویسٹیگیٹس بیسکلی ایکسیس ٹو کوالٹی ہیلتھ سروسز ایٹ پبلک فیسلٹیز، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ایکسپلور کیا کہ ہمارے جو ویریس ڈائمینشنس ہیں کرنٹ پاکستان ہیلتھ کیئر سسٹم کے، اور اس پروسیس میں وی ہیو سائٹڈ ویریس نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ڈیٹا سورسز ٹو ڈرا کنکلوژنس. سو اٹس کمپریہنسو اپروچ میتھڈالوجی پوائنٹ آف ویو سے، اور اگین ایم از کہ جی ہم جو پبلک پالیسی ہے اس کو شیپ کر سکیں ٹو ایڈریس دس
ongoing public health concerns, which should not be limited to COVID. Overall, in general, हमारे यहाँ access to care in rural areas have always remained a big challenge, और हमेशा से जो disparities है, चाहे वो income point of view से हो या access to education, health, ये एक key challenge रहा है. मैं इस report के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, and I'll leave this bit to the principal author. मेरे ख्याल से करंट नीड जो हमारी डिफाइन होती है, और आई थिंक दैट्स समवेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड आल्सो फोकस, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बात की मदीना की रियासत स्टैब्लिश करने की. तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम डिक्लेयर्स द प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एज अ राइट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज. All other religions, mere khayal se if you get into details, they also have influenced and stressed a lot on the sacredness of human life and the importance of family well-being. So agar is point of view se hum start kare to jo next cheez mere mind mein aati hai, that's about ye responsibility kiski hai. And with my experience, and this report also highlights that it has to be a collective effort of everyone. हम किसी एक stakeholder पे इस काम को entirely नहीं छोड़ सकते. Definitely healthcare is a responsibility of government, and they will shape policies and direct the entire stakeholders जो उसमें आएंगे. लेकिन हम at times अपनी responsibility लेते नहीं हैं और अपना initiative लेने से घबराते हैं. और जो करंटली इस पूरे सेटअप में जो मुझे लगता है इस रिपोर्ट को भी पढ़कर और अपनी ऑब्जर्वेशन से भी, कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, और जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं उसके अराउंड पॉलिसीज, रेगुलेशंस, इन सब को इन्हांस करने की काफी जरूरत है. फिर पॉलिटिकल कमिटमेंट और concrete policy interventions, and policy interventions more from implementation point of view. हम at times ideal policies बनाने के लिए बहुत time लगा लेते हैं, लेकिन उसकी implementation हमेशा challenge रही है. आप किसी भी sector को उठा के देख लें. तो the report also highlights कि हमें small steps में अगर policy interventions को implement करें और उसी learning by doing से उसको enhance करें, along with this space and support for civil society इस पूरे process में. So definitely we will be able to significantly reduce the disparity and address the gaps that are currently prevailing in Pakistan with regards to quality health services. अच्छा, जो इस रिपोर्ट से एक और चीज बड़ी क्लियरली हाईलाइट होती है कि इट कैन बी एन इंस्ट्रूमेंटल पीस फॉर पॉलिसी मेकर्स टू स्ट्रेंथन आवर पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑन पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम, एंड आल्सो then in the process establish and kind of frame the space for civil society in an accountable manner, कि गवर्नमेंट जो कुछ काम कर रही है उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी किस तरह से आगे बढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन उसमें डाल सकती है. And I'm sure we are all familiar with the current constitution of Pakistan, और उसमें ये किस तरह से चीजें डिसेंट्रलाइज हैं और उसके अंदर ये चीजें किस तरह से हाईलाइट हो रही हैं और हमें किस लेवल पे और किस स्केल पे काम करना है. तो इसका सिर्फ ये नहीं कि हम नेशनल स्केल पे या हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर काम करें, बट हमें ये जितने भी डॉट्स हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के उसके कनेक्ट करने हैं और हमें राइट एरिया पे इसको ट्रिगर करना है टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड. Pakistan's social, economic or political systems, I think in the process must also guarantee कि जो citizen है इस मुल्क के, उनको equal opportunities provide हो to build a decent life based on equality, autonomy, dignity and choice. And these are not my wishes. This is basically the finding coming out of the report, and definitely उस पे principal author अपने facts के साथ बात करेंगे. At the end, I would like to request and emphasize the government of Pakistan कि they should honor the promises and they should focus this particular area for the people of Pakistan, and in the process definitely हमारी नेशन के जितने भी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको अगर एक
platform or a space mil jata hai to have a healthy life and a right to a decent life. So they will be able to come forward and contribute going forward in the development of the nation. So at the end again, I will formally welcome you all to this report launch and looking forward to your participation. Thank you so very much. Thank you very much, Syed Shahnawaz Shah Saab, Oxfam in Pakistan के country director. आज की जो virtual launch है, access to quality health services at public facilities and healthcare financing in Pakistan, इस report पर welcome note दे रहे थे और आप सबको उन्होंने formally welcome कहा है Oxfam की जानिब से. सर, इस वक्त हमें 42 से ज़ायद लोगों ने ज्वाइन किया है पूरे पाकिस्तान से, एकेडमिया से, हमारे यूथ अलायंस के लोग इसमें हैं और ये इस वक्त हमारा इंडस कंसोर्शियम लर्निंग ग्रुप जिस पर 7,000 से ज़ायद मेंबरान हैं, उस पर ये हमारी वर्चुअल लॉन्च जो है वो लाइव स्ट्रीम हो रही है. बिल्कुल सही बात है कि जब हेल्थ की बात आती है और ये इट इज़ पीस के आप इसको लाजमी पढ़ें. आप सब लोग जो हमारे टैक्स जस्टिस कोलिजन के मेंबर्स हैं, जो हमारे यूथ अलायंस के मेंबर हैं, जो हमारे साथ इस सफ़र में रहे हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये रिपोर्ट हार्ड में और सॉफ्ट में भी हमने भिजवाई है. इंडस कंसोर्शियम की वेबसाइट पर भी ये लॉन्च हो चुकी है. तो काइंडली इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें और जैसा कि शाहनवाज साहब ने कहा कि इसमें एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन है, सजेशंस हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो है वो हम सब भी अपना हिस्सा इसमें कैसे डाल सकते हैं. और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो एक सिटीज़न के राइट्स हैं, उस सारे फ्रेमवर्क में हम इस सारी चीज़ को लेकर किस तरह चल सकते हैं और उस पर अपनी आवाज़ को किस तरह जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं. जैसा कि शाहनवाज साहब ने भी आप लोगों से शेयर किया कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अमान बरकी साहब ने जो है इस पर रिसर्च किया है और इसमें इनके टीम के जो 2 अहम मेंबरान अरसलान हुसैन और किंजा अमाद खान उनके साथ रहे हैं. प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अमान बरकी जो है उनका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स से है. अब मैं बरकी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो इस रिपोर्ट की जो अहम फाइंडिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें. आबिद अमान बरकी साहब. Thank you very much, Janab Shahnawaz Saab, CEO Oxfam, Fiza Qureshi Saiba, and all the distinguished participants from all over Pakistan. So it's my pleasure, it's an honor for me to share the findings of this report on the health sector, which is very important. इस हवाले से भी कि ये एक ऐसा एरिया है जिस पे अभी तक कोई इसकी प्रॉपर अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो ये कि ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है और दूसरा ये कि इसके ऊपर कोई प्राइमरी जो रिसर्च है वो नहीं हुई. ये हमें उस वक्त अंदाज़ा हुआ जब हमने इस काम को शुरू किया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इस पे काफ़ी कम कोई रिसर्च हुई है किसी भी लेवल पे, खा वो NGOs ने की हो या एकेडेमिया ने की हो. इस पे ज़्यादातर जो रिसर्च है वो सारी डॉक्टर्स ने की हुई है. डॉक्टर्स ने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई है. अब पॉलिसी अगर आपने देखना है तो उसको आपको सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव में उसको देखने की ज़रूरत होती है. तो ये उस हवाले से एक कह लें कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है कि जिसमें
جو سارے آسپیکٹس ہیں ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سارے سیکٹرز کو اس کو انالائز کریں، اور جہاں پہ جو گیپس ہیں، جو ڈیٹا ریلیٹڈ انفارمیشن ریلیٹڈ گیپس ہیں، اس کو ہم اس میں فل کریں. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور آئی تھنک آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک آکسفیم اینڈ آلسو انڈس کنسورشیم فار دیئر فائنینشیل سپورٹ. ہمیں یہ رپورٹ کرتے ہوئے تقریباً 1 سال لگا کہ یہ ایک 50-55 صفحے کی یہ رپورٹ جو آپ کے سامنے ہے. آج کی اس پریزنٹیشن میں میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ میں آدھے گھنٹے میں ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے شیئر کروں، مگر میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں اور آپ سے شیئر کروں. میری جو رپورٹ کی جو آؤٹ لائن ہے وہ اس طرح ہے کہ میں ایک بریف انٹروڈکشن کے بعد جو اس کے 8 سیکٹرز ہیں اس رپورٹ کے، ان کے اوپر ایک ایک کر کے میں ایک 2 سلائیڈز میں کوشش کروں گا کہ اس ساری جو اس کا کوریج ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں. اس میں ڈیزیز برڈن کیا ہوتا ہے اس کی پہلے میں ایکسپلین کروں گا، اور پاکستان کا اس وقت اگر کمپیئر کریں تو ہم کہاں پہ اس میں کھڑے ہیں کہ ہمارا ڈیزیز برڈن بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اور ہم کیسے کمپیئر کرتے ہیں ریجنل کنٹریز کے ساتھ. پاکستان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر کیا ہے، اور اس میں ہمارا اس وقت جو ہمارے کہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ کوالٹیٹیو ایویڈنس بھی کی ہے، ہم نے فوکس گروپ ڈسکشنز کی ہیں، ان ڈیپتھ انٹرویوز کیے ہیں پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی. وہاں جا کے ہم نے جو پیشنٹس ہیں ان سے اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقات کر کے ہم نے ان کا ویو پوائنٹ بھی لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پبلک سیکٹر کی جو ایلوکیشنز ہیں وہ کیسے اوور ٹائم کیسے بڑھ رہی ہیں اسپینڈنگ کے حوالے سے. اور سب سے امپورٹنٹ اس ساری رپورٹ میں سوری، پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائکس آف کریں. گھر میں لڑائی ہے جو ہے وہ آ گئی. ٹھیک ہے. سر جی پلیز گو اہیڈ. جی، کسی کا غلطی سے مائک آن ہو گیا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں وہ آپ کی جو آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ ہے ہیلتھ کیئر کی، جو ہماری جیب سے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کافی انٹرسٹنگ فائنڈنگز ہیں، بڑی نئی فائنڈنگز ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ایلوکیشن اینڈ اسپینڈنگ ہے آن ریپروڈکٹیو مٹرنل نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ، اس کے اوپر ہے. کچھ پالیسی امپلیکیشن کے اوپر ہے، اور فائنینسنگ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، اور پرائیویٹ ہیلتھ پرووائڈرز اس حوالے سے. یہ میرے 8 براڈ اس کے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر میں فوکس کروں گا. اچھا، اب اس میں اگر میں اس کا اگر کوئی انٹروڈکشن کروانا چاہوں تو آئی تھنک یہ پاکستان میں یا کہیں بھی جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ کسی بھی اکانومی کے لیے ایک کی امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ جس طرح ایجوکیشن ایک ہیومن کیپٹل کا ایک کمپوننٹ ہے، اسی طرح ہیلتھ اتنا ہی امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے. اور ان دونوں کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے اس سے آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ لانگ رن اکنامک گروتھ اس چیز کے ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی ہیومن کیپٹل فارمیشن کس طرح ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہیلتھ سیکٹر ایک کی سیکٹر ہے اکانومی میں، اور اس کا ایک کہہ لیں کہ اس کا ایک ڈوئل رول ہے، یعنی اس کا 2 سائیڈز ہیں اس رول کے. ایک سائیڈ اس کی یہ ہے کہ جب ہم بہتر ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، ان سے جب ان کی صحت بہتر ہوتی ہے، جب ہمارے ورک فورس اگر زیادہ ہیلدی ہو تو اس سے اکنامک گروتھ بڑھتی ہے. آئی تھنک ایک تو یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب اکنامک گروتھ آپ کی بڑھتی ہو،
جب آپ کی گروتھ زیادہ ہو تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کنٹری کے پاس ریسورسز زیادہ آ جاتے ہیں، جس سے کہ وہ اپنے ریسورسز ڈپلائے کر سکتا ہے کہ آپ کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو فردر اسٹرینتھن کرے. تو یہ اس حوالے سے اس کی دو سائڈز ہیں. ایک کہ اگر آپ کی ہیلتھ بہتر ہے تو اس سے گروتھ بڑھتی ہے، جب آپ کی گروتھ بہتر ہو تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ بڑھتی ہے. اس رپورٹ میں ہم نے جو مختلف ڈائمینشنز ہیں، مختلف آسپیکٹس ہیں جو ہیلتھ سروسز اور فائنینسنگ کے حوالے سے، اس کو ہم نے اس ساری رپورٹ میں وہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جہاں پہ ضرورت پڑی ہے پبلش ڈیٹا بھی یوز کیا ہوا ہے نیشنل ریسورسز، انٹرنیشنل ریسورسز سے، یا پھر جو ہاؤس ہولڈ سرویز ہیں جیسے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے، وہاں سے ہم نے ڈیٹا لے کے، پرائمری ڈیٹا لے کے، تو اس سے ہم نے بہت سی چیزیں وہاں سے بھی ایکسٹریکٹ کی. تو اب میں سب سے جو پہلا آسپیکٹ ہے وہ ڈیزیز برڈن کی طرف میں ہائی لائٹ کروں گا. نا ڈیزیز برڈن جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کوالٹی کو میئر کرتا ہے، اور یہ ہیلتھ کوالٹی ڈیزیز برڈن سے میئر ہوتی ہے. اور پاکستان میں جو ہیلتھ کوالٹی ہے، اگر آپ پچھلے 20-25 سال کا اگر ڈیٹا دیکھیں تو ہمیں یہ ایویڈنس ملی ہے کہ جو آپ کی ہیلتھ کوالٹی ہے وہ ڈکلائن کرتی جا رہی ہے. وہ ڈکلائن کرتی جا رہی ہے، اور پچھلے 3 ڈیکیڈ سے 30 سال سے اگر آپ ڈیٹا اس کا دیکھیں تو اس کی جو ڈکلائن ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 0.35% آپ کا جو ڈیزیز برڈن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پر اینم 1990 سے. اور اس کی مین ریزن جو آپ کی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز اور انجریز مینلی جو ہیں، اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے. آپ کی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جس میں ہم HIV، ایڈز، آپ کی ہیپاٹائٹس B اینڈ C، TB، یہ ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں. اور جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں یہ آپ کی جو کرونک ڈیزیزز ہیں لائک ڈائبٹیز ہے، ہارٹ اٹیکس ہیں، ہائپر ٹینشن ہیں، آپ کے کینسر، مینٹل ہیلتھ، اور سب سے آرتھرائٹس، اور سب سے امپورٹنٹ رول ابھی جو اس میں شامل ہوا ہے وہ ہے آپ کی انجریز یا ڈیتھ ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ. روڈ ایکسیڈنٹس ہیں، موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹس ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہیں، اس کی انسیڈنس بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. تو اگر ہم اس کو اگر تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں تو یہ جو آپ کا جو ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئر اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اگر آپ اس گراف میں دیکھیں تو جو آپ کی ٹوٹل ایکسپیکٹڈ لائف ہے اس میں 2 طرح کی لائف کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ایک وہ لائف ہے جو ہیلدی لائف ہے، اور ایک وہ لائف ہے جو کہ ڈسیبلٹی یا ڈیزیز کے ساتھ آپ نے گزاری. کہ اگر لیٹ سے 60 سال یا 70 سال کسی کی عمر ہے، اگر اس میں سے 10 سال آپ نے ڈیزیز کی وجہ سے گزارے اور باقی بغیر ڈیزیز کے، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا کسی اس کی جو ڈیزیز برڈن کے اوپر. آپ کی ایک ایکسپیکٹڈ لائف ہے لیٹ سے آپ کی پاکستان میں اس وقت کوئی 62-65 کے قریب ایوریج لائف ہے. اگر کوئی 65 تک پہنچنے سے پہلے 40 سال کی عمر میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے، ڈیزیز برڈن ہے اس کو بڑھاتا ہے. تو یہ مینلی ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو میں ایکسپلین کرنا چاہیے. دنیا میں یہی ڈیفینیشن یوز ہوتی ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایک کنسسٹنٹ ڈیزیز برڈن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے جو مختلف ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے، وہ میئر ہوتی ہے کہ آپ کی ایلوکیشن آف فنڈز کیا ہے، ایڈیشنل فنڈ. جب آپ ایڈیشنل فنڈ اس پہ اسپینڈ کریں تو اس سے آپ کی جو ڈکلائن ہوتی ہے آپ کی جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، تو ہم نے بڑی سکسیسفلی انویسٹمنٹ کر کے جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اس کو ڈکلائن کرنے میں کامیاب ہو گئے. مگر جو ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، آئی تھنک اس کی جو انسیڈنس ہے، اس کا جو برڈن ہے، وہ اوور ٹائم کنسسٹنٹلی بڑھتا گیا ہے، اور ابھی بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس کی ریزنز کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. اگر یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک گراف ہم نے وہاں پہ شو کیا ہوا ہے
کہ جس میں ہم دیکھیں تو ڈیزیز برڈن فار میل اینڈ فیمیل دونوں کا تقریباً برابر ہے، مگر یہ جو ڈکلائن کر رہا ہے یہ کمیونیکیبل ڈیزیز کا گراف ہے، اور جو بڑھتا جا رہا ہے وہ آپ کا نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا ہے. تو ریلیٹیو امپورٹنس نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وہ زیادہ رول اب پلے کر رہی ہے. اب اس میں یہ کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ آئی تھنک اس کا ایک ڈس فنکشنل پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے پاکستان میں جس کو ہم بلیم کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو یہ کامن سائٹ ہے کہ اوور کراؤڈنگ ہے پبلک ہاسپٹلس کی. کسی ٹرشری ہاسپٹل میں چلے جائیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور اس وجہ سے ایک ٹریڈ آف ہے لوگوں کے پاس. جن کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑے سی ویل آف ہیں، ایک تو ان کی ٹائم کاسٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں 2 گھنٹے نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اس لمبی لائن سے بچنے کے لیے تو میں کیوں نہ میں ایک پرائیویٹ کلینک کی طرف چلا جاؤں. انفراسٹرکچر کی طرف اگر جائیں تو پاکستان کا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے رپورٹ میں کافی ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے، یہاں پہ میں اتنی زیادہ ڈیٹیل آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گا، مگر پاکستان کا جو بیسک ہیلتھ سٹرکچر ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں. آپ کی جو ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ نمبر آف ہاسپٹلز ہیں جو کہ ٹرشری ہاسپٹلز ہیں جو کہ آپ کے بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن سٹیز میں ہوتے ہیں، پھر آپ کے پاس ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو سینٹرز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹل، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، دین آپ کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ڈسپینسریز ہیں، ہاسپٹل بیڈز ہیں. یہ سارے آپ کے ایک ڈائمینشن ہے اوور آل انفراسٹرکچر کی. دوسرا اس کی ڈائمینشن ہے جو کہ پرسنل کی، ہیلتھ پرسنل کہ نمبر آف ہیلتھ پروفیشنل کتنے، ڈاکٹر کتنے ہیں پر لیٹ سے 1 ملین پاپولیشن، آپ کے نرسیں کتنی ہیں فار پرٹیکولر لیٹ سے پاپولیشن آف پاکستان. ایک تو اوور آل ہے، اس کے بعد ریجنل لیول پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی ڈفرینشیل ہے. جو بڑے میٹروپولیٹن ایریاز ہیں وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے مگر فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں. اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ رورل ایریا سے بھی آ رہا ہوتا ہے، دوسرے ڈسٹرکٹ سے بھی آ رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ بڑا ایک جو اوور آل ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے جو پبلک سیکٹر کا ہے اس میں کوئی زیادہ چینج نہیں آئی اوور ٹائم. یہ ایک طرح کا ایک لیول پہ سٹیٹک ہے، اس میں کوئی گروتھ نہیں ہو رہی. کوریج جو ہے اور آؤٹ ریچ ہے ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کی وہ کافی کم ہے. جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں بائی ڈسپینسریز اینڈ بیسک ہیلتھ یونٹ وہ بڑی لمیٹڈ ہے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ تقریباً 5000 لوگوں یا 1000 لوگوں سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے. ٹیکنیکلی جب یہ بنے تھے رورل ہیلتھ سینٹر یا بیسک ہیلتھ یونٹ تو اس میں پاپولیشن کم انہوں نے پرسیو کی تھی. آفٹر سو مینی ایئرز اگر آپ اب دیکھیں تو ایک رورل ہیلتھ سینٹر کے نیچے کافی زیادہ لوگ ہیں، 25,000 سے کہیں زیادہ لوگ ہیں جن کو کیٹر کرنا پڑتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیسک لیول فیسلٹیز پہ چینی ڈال ہی دو مجھے، براؤن ڈال، تو وہاں پہ کوئی نہ تو پراپر کوئی ایکس رے ہے، نہ کوئی پراپر کوئی ای سی جی ہے، نہ کوئی اس طرح کی بیسک فیسلٹی نہیں ہے. وہاں پہ عام طور پہ ایک MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے لیے جانا کوئی اتنا سود مند نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس کوئی بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی. کیونکہ بیسک فیسلٹی نہیں ہے تو لوگ پھر سارے بیسک ہیلتھ یونٹ یعنی جو رورل ایریا سے اٹھ کے وہ پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جاتے ہیں، بڑے ہاسپٹل میں یا ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں، یا پھر رورل ہیلتھ فیسلٹی پہ جہاں پہ یہ تھوڑی سی فیسلٹیز اویلیبل ہوں. تو آئی تھنک ایک تو یہ مسئلہ ہے مینلی آپ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کا کہ یہ کافی پور ہے. اور جو نمبر آف رورل ہیلتھ سینٹر وہ 1980 سے لے کے اب تک اس میں کوئی چینج نہیں آئی، جتنے اس وقت تھے اتنے ہی آج ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کی پاپولیشن آلموسٹ ڈبل ہوگی اس سارے ٹائم پیریڈ میں. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ کوئی جنرل ہاسپٹل پبلک سیکٹر میں وہ 1985 کے بعد
انٹل جب تک ہم نے یہ رپورٹ کی ہے ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملی کہ نئے ہاسپٹل بنے ہوں. اتنے کے اتنے ہاسپٹل ہیں جتنے پہلے تھے. نمبر آف نرسز اینڈ پیرامیڈکس اسٹاف وہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کے اسٹینڈرڈ پہ وہ کافی کم ہے. تو یہ بھی ہیلتھ انفراسٹرکچر ویک ہونے کو انڈیکیٹ کرتا ہے. 1991 سے جو 2015 تک جو آپ کی ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ انڈیکس ہے وہ تقریباً نیگیٹو رہا ہوا ہے. اور اس میں ٹھیک اور جو اگر آپ دیکھیں کہ جو ہیلتھ پرسنل انڈیکس اگر آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں اسٹیٹ بینک کا ایک رپورٹ ہے انہوں نے اس کو ڈسپلے کیا ہوا ہے. وہاں سے ہم نے یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ اس میں ہم نے وہاں سے ڈالی. اچھا اب اگر میں اپنی اگلی سلائیڈ پہ جاؤں تو یہ جو آبسٹیکلز ہیں لوگوں کو جو پور پیشنٹس ہیں دس انفارمیشن از بیسڈ آن فوکس گروپ ڈسکشن ان ڈیپتھ جو ہم نے انٹرویوز کیے ہیں کراچی میں جو کچی آبادیز اور اس طرح کے علاقے ہیں جو زیادہ غریب لوگوں جہاں پہ رہتے ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کی ہیں. انڈس کنسورشیم نے ہمیں ہیلپ کیا ان سارے ایریاز میں. لاہور میں ہم نے کی ہیں, ملتان میں کچھ گاؤں میں ہم گئے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے. ٹھٹھا میں ہم نے ایک جاتی ایک چھوٹا سا ولیج تھا وہاں جا کے ہم نے لوگوں سے انٹرویوز کیے. اب اس کی لائٹ میں جو ہمیں جو میجر فائنڈنگز وہاں پہ نظر آئی ہے وہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو گورنمنٹ کے پوسٹڈ ڈاکٹرز ہیں جو بیسک ہیلتھ یونٹ میں یا رورل ہیلتھ سینٹر میں وہ عام طور پہ نہیں بیٹھتے. کوئی کہہ لیں اگر کوئی فرض شناس بندہ ہو اپنی مرضی کے ساتھ وہ نہ جانا چاہ رہا ہو تو وہ نہیں جاتے, مگر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہاں پہ ٹائم نہیں گزارتے, غیر حاضر رہتے ہیں. آتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, یا تو وہ دو نوکریاں کر رہے ہیں یا کہیں پہ پارٹ ٹائم نوکری کر رہے ہیں. یہ کامن ہمیں وہاں پہ کمپلینٹ نظر آئی. وہ لوگ جو کہ ڈپینڈنٹ ہیں ان اس طرح کی فیسلٹیز کے اوپر انہوں نے اس طرح کی کمپلینٹس ہمیں شو کی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جو آپ کے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو پرائیویٹ سیکٹر نہیں پبلک سیکٹر فیسلٹیز کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اپنی فیسلٹیز بہتر کرنی چاہیے, کوالٹی امپروو کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور کمپلینٹ انہوں نے جو ہائی لائٹ کی کہ وہاں پہ ایمبولینس فیسلٹیز نہیں ہے رورل ایریاز میں. یہ سب سے بڑا ایک کمپلینٹ تھا. جتنے سبربز ہیں رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ایمبولینس کا جو نہ ہونا ایک بہت بڑا ایک ایشو وہاں پہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو چیز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر تو اپوائنٹ کر دی ہیں مگر فیمیل ڈاکٹر نہیں ہیں, عورتیں کس کو دکھائیں. کئی ایسی بیماریاں ہیں جو اس کے لیے عورت کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے. تو جو فیمیل ڈاکٹرز کی نہ ہونا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور اس کے علاوہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں جو فیمیل ہیں ان کی ٹریننگ کے ایشوز ہیں. دے آر ناٹ ویری ویل ٹرینڈ, اگر ٹرینڈ لوگ اگر ہیں بھی تو وہ بہت کم ہیں. اس کے علاوہ جو فیسلٹیز ہیں پرائمری لیول پہ وہ جب نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ جو پریشر ہے وہ آپ کا چلا جاتا ہے ٹرشری ہیلتھ فیسلٹی پہ میٹروپولیٹن ایریاز میں, کراچی میں, لاہور میں, پنڈی میں, ملتان میں, یہ بڑے شہروں میں سارے لوگ جا کے اپنا علاج ان کو کروانا پڑتا ہے. چوتھا ہمارا جو اسپیکٹ ہے وہ پبلک سیکٹر ایلوکیشن ہے, آپ کی اسپینڈنگ ہے آن ہیلتھ سیکٹر کہ گورنمنٹ کتنے پیسے اسپینڈ کرتی ہے. ایک ریکمینڈڈ لیول ہے, عام طور پہ کہتے ہیں کہ کم از کم 1% منیمم آپ اسپینڈ کریں. بلکہ کئی کنٹریز ہیں جیسے سری لنکا ہے یا یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کی اسپینڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے. کئی کنٹریز میں 4 سے 6% تک جو جی ڈی پی کا ہے وہ اس کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں. مگر جو ریکمینڈڈ لیول ہیں کسی بھی کنٹری میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو جی ڈی پی کا ہے اس کے 1% سے زیادہ ہونا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی 1% سے اوپر نہیں گیا.
کوئی پیریڈ دیکھ لیں, کسی بھی پیریڈ میں یہ اسپینڈنگ کبھی 1% ٹچ نہیں کی, میکسیمم 0.9% تک یہ گئی ہے. ہمیشہ یہ رہتی ہے 0.2%, 0.3%, 0.15%. ہوتا کیا ہے, جب بھی گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر پڑتا ہے کہ فنڈنگ کے ایشوز ہیں, کوئی فسکل ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, آئی ایم ایف آ گئی ہے, سب سے پہلی چیز جو کٹ ہوتی ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ. سڑکیں وہ نہیں روکتے, جو آپ کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, جو آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹینجبل چیز ہے, ہمیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سڑک بنا دیں, بے شک سکول جو ہے وہ 2 سال بعد میں بنا دیں. تو ہمیشہ جو کٹ لگتا ہے سب سے پہلے ایجوکیشن پہ لگتا ہے, پھر ہیلتھ پہ لگتا ہے. اس وجہ سے یہ سب سے زیادہ سفر کرتا ہے. سڑکوں کے اوپر فار وٹ ایور ریزن اس کے اوپر اتنا کٹ نہیں لگتا, اگر لگتا ہے تو سب سے آخر میں لگتا ہے, سب سے پہلے ہیلتھ پہ لگتا ہے اور ایجوکیشن پہ لگتا ہے. اس وجہ سے جو پاکستان میں جو لے کے 2016-17 تک اس میں کچھ انہوں نے انکریز کرنے کی کوشش کی, یہ تقریباً 0.3% سے 0.9% تک چلا گیا. بٹ اگر باقی ڈیولپنگ کنٹری سے کمپیئر کریں تو یہ کافی کم پرپورشن ہے. آئی تھنک دس از ڈسمل ایلوکیشن اگر آپ دیکھیں بائی اینی اسٹینڈرڈ. اب جب آپ کے پاس پبلک اسپینڈنگ نہیں ہوگی تو لوگوں نے تو زندہ رہنا ہے, بیمار بھی ہونا ہے, علاج بھی کروانا ہے, تو پھر علاج کہاں پہ کروائیں؟ اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو پاکستان میں ایک طرح کا انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے فرام لیٹس سے ان پوسٹ 1980 پیریڈ. یہ ضیاء الحق کا جو زمانہ تھا اس ٹائم پہ جو پالیسیز بنی, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایجوکیشن کو بھی اوپن کر دینا چاہیے فار پرائیویٹ سیکٹر, اور ہیلتھ کو بھی اوپن کر دینا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, اور ٹیکس اگر نہیں دیتے تو گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ہیلتھ اور ایجوکیشن پرووائڈ کریں. اس لیے اس کا برڈن شیئر کرنے کے لیے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو دیں, ان کو آپ لون پرووائڈ کریں بینکوں سے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ اپنی چیزیں باہر سے امپورٹ کر سکیں, اور اس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کو ایک سسٹمیٹکلی جو 1980 کے بعد اس کو پاپولرائز کیا گیا. پرائیویٹ ہاسپٹل بننے شروع ہوئے, جس طرح پرائیویٹ یعنی اسکول بنے, پرائیویٹ کالج بنے, یونیورسٹیز بنی, اسی طرح یہ ہیلتھ سیکٹر ڈیولپ ہوا. اب پبلک سیکٹر کی لمیٹیشنز ہیں کہ وہ پروفٹ موٹیو نہیں رکھ سکتا. پبلک سیکٹر میں آپ ان سے لاکھوں روپے آپریشن کی فی نہیں چارج کر سکتے. ڈاکٹر وہاں پہ 3,000-4,000 روپے ایک کنسلٹنگ فی نہیں چارج کر سکتے. وہاں پہ اس وجہ سے جو پبلک سیکٹر ہے اس میں ان کا موٹیو پروفٹ نہیں ہے, ان کا موٹیو ویلفیئر ہے, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو موٹیو ہے وہ پروفٹ ہے. پروفٹ کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پروفٹ موٹیو کی وجہ سے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ بہت کاسٹلی ہیں, جبکہ اور لو انکم ہاؤس ہولڈ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر یہ ضروری ہے کہ ان کو یہ خرچ کرنے پڑیں گے پیسے, تو پھر یہ اسپینڈنگ ان کی باقی ویلفیئر کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے. اگر کسی گھر میں ایک کرونک ڈیزیز لائک ہارٹ کی یا کوئی لیٹ سے کینسر کی اگر کسی گھر میں آ جائے تو اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس فیملی کے لیے. خاص طور پہ کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے, اور ایک ہاؤس ہولڈ جو اس سے گزرتا ہے تو وہ بالکل ان کی جو اوور آل ویلفیئر ہے وہ ایک دم نیچے ڈکلائن کر جاتی ہے. تو ایک اس کو ہم کافی سیریسلی آئی تھنک اس کو لیا جاتا ہے کہ لوگوں کی اسپینڈنگ, ٹوٹل اسپینڈنگ کا کتنے پرسینٹ ان کی ہیلتھ اسپینڈنگ پہ جاتا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ اسپینڈنگ میں مختلف کمپوننٹ ہیں. کیا ہاسپٹلائزیشن پہ زیادہ پیسے جا رہے ہیں, یا دوائیوں پہ جا رہے ہیں, یا ڈاکٹرز فی پہ جا رہے ہیں, کس چیز پہ جا رہی ہے؟ ایک اور آسپیکٹ ہے, اس پہ میں ابھی ہائی لائٹ کرتا ہوں. اچھا, اب یہ جو پریکٹسز ہیں
کہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کی وجہ سے جو آؤٹ آف پاکٹ سپینڈنگ ہیں، جو لوگ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں علاج کروانے کے لیے، کہ مثلا آپ کو کھانسی ہو گئی، آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں، وہ 3,000 روپے آپ سے چارج کر رہا ہے، یا کوئی انجری ہو گئی ہے تو آپ ایک پرائیویٹ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جا رہے ہیں، یا اگر کینسر کسی کو گھر میں فیملی میں کسی کو ہو گیا ہے تو آپ پرائیویٹ لیول پہ اس کی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. یہ کافی ایکسپینسو چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے جو آؤٹ آف پاکٹ سپینڈنگ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ 1980 کے بعد وہ لوگوں کے بجٹ بڑے بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں. تو اب اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیلڈ انالیسز کیا ہوا ہے. جو آؤٹ آف پاکٹ سپینڈنگ ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھی ہیں پاکستان میں، دونوں کے لیے، جو غریب ہیں ان کے لیے بھی اور جو غریب نہیں ہیں، جو آپ کہہ لیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا آپ کہہ لیں اپر انکم گروپس ہیں، ان سب کے لیے جو آؤٹ آف پاکٹ سپینڈنگ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. مگر اس میں جو نان پور جو لوگ ہیں ان کی جو سپینڈنگ ہے، ان کا شیئر ریلیٹیولی جو پور ہیں ان سے بہت زیادہ تیزی سے بڑھا ہے. تو بڑی یعنی فاسٹ ایک گروتھ ہوئی ہے آؤٹ آف پاکٹ سپینڈنگ میں، اور میجرلی اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہ غریب نہیں ہیں، جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اینڈ اپر انکم گروپ مینلی وہ آؤٹ آف پاکٹ سپینڈنگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو رائزنگ انکوالٹی جو پیدا ہوئی ہے آؤٹ آف پاکٹ پیمنٹ میں، آئی تھنک اسپیشلی اس کی وجہ سے جو کیئر ہے پبلک سیکٹر کی اس کے اوپر اٹینشن اور کم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے کہ جو لوگ اگر پرائیویٹ سیکٹر پہ علاج کروائیں تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ کیٹاسٹرافک پیمنٹ، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کیٹاسٹرافک پیمنٹ، کہ ان کی سپینڈنگ کیٹاسٹرافک پیمنٹ، وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر ٹوٹل جو بجٹ ہے اس کا اگر 10% یا اس سے زیادہ اگر آپ ہیلتھ پہ سپینڈ کر رہے ہیں تو وہ کیٹاسٹرافک ہے. یا آپ کے جو نان فوڈ ایکسپینڈیچر ہیں اگر اس کا 5% یا اس سے زیادہ اگر آپ سپینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ بھی کیٹاسٹرافک پیمنٹ ہے. تو اب یہ ریلیٹیو ٹو آپ کے ہاؤس ہولڈ بجٹ کے ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی جو اوور آل جو آپ کی ویلفیئر ہے اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہے. جتنی کیٹاسٹرافک پیمنٹ بڑھتی جائیں گی اتنا آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ ویلفیئر ہے، وہ ڈکلائن کرتی جائے گی. کہ اوور آل آپ کی سپینڈنگ ہے مگر وہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنی باقی ضرورتوں پہ پورا کریں، اس کو آپ کو سپینڈ کرنا پڑتا ہے فار ہیلتھ سپینڈنگ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس پہ پاکستان میں اتنی ریسرچ نہیں ہوئی، مگر اس رپورٹ میں اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو یو ول فائنڈ ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ مختلف اینگل سے اس کو اینالائز کیا ہوا ہے. تو رورل ہاؤس ہولڈ جو ہے پاکستان میں ہیں وہ زیادہ سپینڈ کرتے ہیں جو ٹوٹل سپینڈنگ ہے آن ہیلتھ کیئر دین اربن ہاؤس ہولڈ. اب یہ مختلف ہم نے گراف میں یہ پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ پنجاب جو ہے جو ہائیسٹ پرپورشن آف ہاؤس ہولڈ تقریباً 18%، وہ 5% سے زیادہ سپینڈ کر رہے ہیں جو آپ کی کیٹاسٹرافک پیمنٹ میں. اسی طرح آپ کے تقریباً 6-7% لوگ ہیں جو 10% سے زیادہ سپینڈ کرتے ہیں آف دا ٹوٹل بجٹ. پھر تقریباً آپ کہہ لیں 0.5% ایسے بھی ہیں جن کا 25% سے زیادہ ٹوٹل بجٹ، ہاؤس ہولڈ بجٹ، وہ ہیلتھ کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ مختلف سیگمنٹس ہیں، ان کے اوپر زیادہ افیکٹ ہے، کچھ پہ کم افیکٹ ہے. اگر آپ ڈسٹریبیوشن دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ گراف ہے، اگر آپ اس پہ نوٹس کریں کہ جو ٹوٹل پاکستان میں جو سپینڈنگ ہے ہیلتھ کے اوپر، کچھ گورنمنٹ کرتی ہے، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے، ہاؤس ہولڈ کرتے ہیں. گورنمنٹ کی سپینڈنگ اور ہمارے ہاؤس ہولڈ جو ہم پے کرتے ہیں اپنے جیب سے، یہ ملا کے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو ہم جیب سے پے کرتے ہیں ٹوٹل ہاؤس ہولڈ بجٹ پہ، جو ٹوٹل پاکستان کے بجٹ ہیلتھ پہ
70% ہماری جیب سے جاتا ہے, 30% جو ہے وہ گورنمنٹ کی جیب سے جاتا ہے. یہ اس کی کمپوزیشن ہے کہ 70% ہماری جیب, جو ہماری جیب سے جاتا ہے 70%, اس کا ایک ڈومیننٹ پرپورشن 52% صرف وہ دوائیوں پہ خرچ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی ملٹی نیشنل جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, مینلی آپ کا ٹوٹل ہیلتھ کا 52%, خواہ وہ گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ کا ہے, یہ اسپینڈ ہو رہا ہے آپ کی صرف دوائیوں کے اوپر. اوور آل پاکستان میں اگر آپ ہاؤس ہولڈ لیول پہ دیکھیں تو تقریباً 2,85,000 روپے پر ہاؤس ہولڈ اس پہ اسپینڈ ہو گئی ہر سال, جو کہ آؤٹ آف پاکٹ اسپینڈنگ کے اوپر ہے. دوسرے نمبر پہ اگر دیکھیں تو وہ ڈاکٹر کی فی ہے, تقریباً 1,08,000 روپے ڈاکٹر کی فیس ہے ہر ہاؤس ہولڈ کی آن ایوریج. جی, ان ایڈیشن ٹو دیٹ, اس کے علاوہ تقریباً 1,00,000 روپے جو ہیں وہ پر ہاؤس ہولڈ, وہ آن ایوریج 1,00,000 روپے وہ ہاسپٹلائزیشن کے ہیں, اور پھر تقریباً 43,000 روپے وہ آپ کے جو مختلف ہم میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں, لیب جو ٹیسٹ ہیں, یہ اس کے اوپر اس کی اسپینڈنگ ہو رہی ہے. اچھا, اسی طرح کیٹاسٹرافک پیمنٹ اگر ہم 10% آف ٹوٹل ایکسپینڈیچر لیں یا 25% آف نان فوڈ لیں, تو اس میں بھی دیکھیں تو آپ کے پنجاب میں تو یہ اسپینڈنگ کافی زیادہ ہے, مگر سندھ میں یہ اسپینڈنگ نہیں ہو رہی. تو آپ کی اگر اسپینڈنگ ہاؤس ہولڈ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کیپیسٹی سے باہر ہے, بیماری آ گئی ہے مگر پیسے نہیں ہیں, علاج نہیں کروا سکتے. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. جو تقریباً پنجاب میں تقریباً جو ایکسپینڈیچر ہیں جو 10% یا اس سے زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں وہ تقریباً 7% ہاؤس ہولڈ ہیں. سندھ میں صرف 1% ہاؤس ہولڈ ہیں جو 10% سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو آپ کی اسپینڈنگ ہے آن ریپروڈکٹیو, مٹرنل, نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ, یہ ایک اسپیشل ایریا ہے. تو اس کی کوریج اور ایکسیس ٹو بیسک جو ہیلتھ ہے بچوں کی, عورتوں کی, وہ کافی نہیں ہے اور وہ کافی ان ایکول ہے. اس میں جو آپ کی فائنینشیل اور ہیومن ریسورسز ہیں اس کی کمی جو میجر ایک رکاوٹ ہے اس میں. اور اس کے علاوہ جو اکوپمنٹ ہے, ہیلتھ پروفیشنل کی شارٹیج ہے, یہ بڑی بڑی اس میں جو رکاوٹیں ہیں جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. مگر اس کے باوجود کہ آپ کی 2000 سے آنورڈ جو آپ کی اسپینڈنگ ہے وہ اس کے اوپر بڑی ہے, مگر پاکستان ہیز فیلڈ ٹو میٹ دا ٹارگیٹس جو کہ آپ کی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے ٹارگیٹس ہیں, وہ ہم پورے نہیں کر سکے. اچھا, اب اس کے علاوہ مائی سیکنڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کی ہے فائنینسنگ ہیلتھ کیئر, پبلک سیکٹر ہیلتھ انشورنس پروگرام. اس کے اوپر جب ہم یہ لکھ رہے تھے تو اس ٹائم پہ جو ہیلتھ اسکیمز ہیں جو گورنمنٹ کی, ابھی جو ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے, ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ آئی تھنک ابھی تقریباً دے آر اسپینڈنگ اباؤٹ کوئی 60 بلین کے قریب ابھی اسپینڈنگ ہے. جب ہم نے رپورٹ کی تھی اس وقت یہ تقریباً کوئی ٹوٹل 30-35 بلین کے قریب تھی. سب سے پہلے یہ کے پی میں شروع ہوئی اسکیم جو انصاف, انہوں نے ہیلتھ کارڈ ہے وہ دینا شروع کیا. دیکھا جائے تو اٹس اے ویری ویری کمینڈیبل ایفرٹ کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کسی کارپوریٹ سیکٹر میں ایون لمز میں ہمیں جو انشورنس ملتی ہے اس کی کوریج صرف 6 سے 8 لاکھ روپے ہوتی ہے جو کہ ہم کوریج لے سکتے ہیں. اس کی کوریج بھی تقریباً 6 لاکھ تھی پہلے, اب انہوں نے بڑھا کے 10 لاکھ روپے کر دی. تو اگر کسی فیملی ممبر کو اگر ہاسپٹلائزیشن کرنی پڑے تو اس کی کوریج وہ آپ کو فلی کورڈ ہے. یہ پریمیم پے کرتے ہیں کمپنیز ہیں, آپ نے پہلے جو آپ کی اسٹیٹ لائف ہے انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جو کہ گورنمنٹ کی کمپنی ہے, اب انہوں نے پرائیویٹ کچھ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. ان کو یہ پریمیم دیتے ہیں اور کچھ لاکھ ہاؤس ہولڈ کو انہوں نے کوریج دی ہوئی ہے. اگر ان کے پاس کوئی ہیلتھ کا ایشو آئے جس کی ہاسپٹلائزیشن ریکوائرڈ ہو
تو یہ اس کو فلی کور کرتے ہیں اور یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں یا پبلک سیکٹر میں چلے جائیں. تو پبلک سیکٹر میں پہلے اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. اب انہوں نے جو ریسٹرکچر کیا ہے ہاسپٹل کو جیسے کے پی میں, اس کی وجہ ایک یہی تھی کہ یہ اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروانا جائے. کافی ریزسٹنس ہوئی وہاں پہ, پنجاب میں بھی ہو رہی ہے, مگر گریجولی یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. مگر اس کی جو نیگیٹو آسپیکٹ یہ ہے کہ جو ہیلتھ انشورنس اسکیمز ہیں کہیں بھی دنیا میں, وہ آپ کی جو میڈیسن ہے یا جو آپ کی آؤٹ آف پاکٹ اسپینڈنگ ہے, جو آپ کی آؤٹ پیشنٹ آپ جو کوریج لیتے ہیں وہ اس سے کور نہیں ہوتی. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ تر لوگوں کی اسپینڈنگ وہ تو دوائیوں کے اوپر ہے, میڈیسنز کے اوپر ہے. جب تک ہاسپٹلائزیشن نہ ہو, انشورنس وہ میڈیسن کور نہیں کرتی. یہ ڈاکٹر کی فی کور نہیں کرتی اگر آپ ہاسپٹل میں نہ ایڈمٹ ہوں. یہ ایک سب سے بڑی ایک اس کی ڈرا بیک ہے. اگر وہ اس کا بھی کوئی پارٹ, اس کا کمپوننٹ کور کر دیں, کیونکہ انشورنس کمپنیز تھوڑا سا زیادہ پریمیم لے کے یہ بھی الاؤ کر دیتی. انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں آؤٹ آف لیٹ سے آپ کے پاس کوئی 10 ملین لوگ ہیں, 10 میں سے کتنے لوگ ہیں سال میں جو کہ یہ فیسلٹی یوز کریں. فائنلی آئی تھنک جو ہم نے کافی محنت کر کے یہ ایک سیکشن لکھا تھا, میرا پرسنلی اس میں بڑا انٹرسٹ تھا کہ یہ جو پرائیویٹ ہیلتھ پرووائڈرز ہیں ان کی ریگولیشن کس طرح کی جائے. اب آپ دیکھیں تو میں فار ایگزامپل جس ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہوں, پہلے اس کی فیس تھی 1000 روپے, پھر اس نے 1500 کی, پھر 2000 کر دی, پھر وہ 3000 ہو گئی, اب 4000 روپے چارج کرتے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ میں نے چارج کرنے. کیا انہوں نے کوئی کارٹل بنائی ہے, کو کٹھے ہو گئے ہیں آپس میں, کوئی میٹنگ کرتے ہیں جہاں پہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کل سے ہم نے 3000 سے 4000 فیس کر دینی. اگر تو اس طرح ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے ایک ریگولیٹر ریکوائرڈ ہے. جس طرح شوگر انڈسٹری کے لیے آپ کو ایک ریگولیٹر ریکوائرڈ ہے, جس طرح آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن میں ایک ریکوائرڈ ہے, کیونکہ اس میں جس سیکٹر میں آپ کلیوڈ کر سکیں وہاں پہ ریگولیٹر جو ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ, ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ کیسے یہ کلیوڈ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے یہ اپنی سروسز کی پرائس ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور اس کو کافی ڈیٹیل سے اس پارٹ میں ہم نے کور کیا ہے. اس میں ہمارے دیکھا جائے تو ان کو کافی فیسلٹیز ہیں, ٹیکس ان کے اوپر کافی کم ہے, لو انٹرسٹ لون مل جاتے ہیں. مگر یہ ہماری جب آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے تو اس وقت جب پبلک سیکٹر سپینڈنگ پہ کٹ لگی تو پرائیویٹ سیکٹر جو گریجولی گرو کیا, پرائیویٹ ہاسپٹل, پرائیویٹ جو آپ کے جو پریکٹیشنرز ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, وہ سارے ایمرج ہوئے, وہ پہلے نہیں تھے. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فلرش کر رہا ہے ان پرووائڈنگ ہیلتھ فیسلٹیز. کمپٹیشن ان کا نہیں ہو سکتا پرائیویٹ سیکٹر کا پبلک کے ساتھ. پبلک سیکٹر میں اتنے فنڈ نہیں ہیں, ان کے پاس فنڈ کی کمی نہیں ہے, یہ زیادہ فی چارج کرتے ہیں, پروفٹ ارن کر کے دے کین ڈپلوائے بیک. ان کی فیسلٹیز بہتر ہیں, ایکس رے مشین بہتر ہیں, سی ٹی اسکینز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اب یہ اس کی اسپیشلائزیشن ہونی شروع ہو گئی ہے, علیحدہ سی ٹی اسکین کی دکانیں کھل گئی ہیں, علیحدہ ایکس رے کی کھل گئی ہیں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی ہے ایک ہاسپٹل کی, جہاں پہ پہلے اوریجنلی ہر چیز کٹھی ہوتی تھی, اب وہ مختلف جگہ پہ ڈی سینٹرلائز ہوگی. اب ہیلتھ کیئر سسٹم جو پاکستان کا ہے یہ زیادہ کیوریٹو ہے, پریونٹیو نہیں ہے. پریونٹیو کی طرف ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. With shrinking public sector, private sector has gained a dominant position where ability to pay rather than the need for services is the driving force for their success. تو یہ آئی تھنک ہماری کچھ براڈ ہائی لائٹس ہیں جو میں نے ابھی I've tried to share with you. So with this I would like to thank all of you for paying attention, and I am open to any question if you have any.
Thank you very much, Dr. Saab. It was a wonderful presentation. बिल्कुल जिस तरह के आपने कहा, और ये बड़े ही शॉकिंग जो है वो हम सब के लिए ये फाइंडिंग्स हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर ऑलवेज फॉल्स बिलो 1% ऑफ जीडीपी. यानी हमारी जो जीडीपी है उसका 1% से भी कम जो है वो हेल्थ सेक्टर पर इस्तेमाल होता है. और जैसा कि हाउस होल्ड बजट पर आपने बड़े डिटेल में जो है वो सारे प्रोविंसेस के हवाले से बात की कि ओवरऑल यही चीज सामने निकल कर आती है कि जो आम लोग हैं, हम सब हैं, तो हमारे हाउस होल्ड बजट का जो एक चंक है वो हेल्थ पर जा रहा होता है, और उससे एक आम बंदा जो है वो कितना ओवरबर्डन होता है. तो जी बिल्कुल, हुसैन साहब ने हैंड रेज किया है. बाकी भी जिन दोस्तों के सवालात हैं तो प्लीज आप अपने हैंड्स रेज करें ताकि 1 बाय 1 जो है वो मैं आपका क्वेश्चन ले सकूं. और अगर कुछ दोस्त जो है वो चैट बॉक्स में भी डालना चाहें तो वो जरूर डालें. मैं पहले हुसैन साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपना क्वेश्चन जो है वो बताएं. हुसैन साहब. मैं भी कर यहाँ से कर लेता हूँ. जी थैंक यू फिजा और डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पे रिसर्च की फाइंडिंग्स प्रेजेंट की हैं वो मैं तो उसे शॉकिंग कहूँगा कि वो जो डॉक्टर साहब ने पूरी डेटा शेयर की है तो उससे हमें पता चलता है कि हेल्थ की सिचुएशन जो है हमारे कंट्री में क्या है. मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, दो चीज़ों की तरफ करते हुए फिर मैं अपना क्वेश्चन पुट करूंगा. नंबर 1 ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 60 बिलियन अभी तक जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के सिलसिले में स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट ने दिखाई है. तो इस तरह के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर NVCID सिंध में एक इदारा है जो कि आपका हार्ट का वहाँ पे जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री में होता है और 100% उसकी कवरेज है. बाईपास भी होता है, स्टंट भी लगते हैं वहाँ पे. तो क्या उनको वो जो इदारे काम कर रहे हैं, या डॉक्टर अदीब रिजवी का इदारा है ट्रांसप्लांटेशन का काम कर रहा है, तो उस डेटा को कहीं पे इसमें है यूटिलाइज किया गया है. और मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब ने पॉलिसी रिकमेंडेशन में क्या सजेस्ट करेंगे कि जीडीपी का कितना % जो है वो हेल्थ में अगर जो है ना वो स्पेंडिंग हो तो जिस आप आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं वो जो है कवर हो सके. थैंक यू. जी थैंक यू वेरी मच. आई होप यू कैन लिसन टू मी. लेट मी. जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है. ओके ठीक है. नहीं, मैं ख्याल है मैं बार बार, मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है. आई वुड लाइक टू आंसर वन बाय वन. इसमें आई थिंक थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब, आपने जो क्वेश्चन रेज किया. आई थिंक इस पे आइडियली तो जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग हो उतनी कम है. स्पेशली अगर हम पीछे रह गए हैं तो यू नीड मोर स्पेंडिंग. ये तो उन लोगों के लिए है लेट्स से जिन कंट्रीज़ में ऑलरेडी स्पेंडिंग का कोई गैप नहीं है. जब आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा गैप आ चुका हो तो फिर उसको पूरा करने के लिए तो आपको एक बड़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करने की ज़रूरत होती है. जब आप मैच्योरिटी पे चले जाएं तो फिर बेशक आप काम कर सकते हैं. रिकमेंडेशन ये है कि आपकी जो एजुकेशन पे स्पेंडिंग कम से कम 4% होनी चाहिए और हेल्थ के ऊपर कम से कम 2% होनी चाहिए. मगर हमने कभी 1% भी टच नहीं किया. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है. और जैसे मैंने कहा कि कई डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इवन अफ़गानिस्तान में महज 6% है. अगर आप देखें तो स्पेंडिंग हेल्थ के ऊपर 6% है. हमारे से बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग है. दूसरा जो हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से जो स्कीम्स हैं, इसमें मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि कुछ स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं. वो आपके प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सर्विसेज जो हैं वो हायर की हुई हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ की. तो एक तो वो है. गवर्नमेंट ने भी इस तरह कई अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किए होते हैं. हम बात कर रहे हैं जो एक जनरल पब्लिक है, एक आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, स्पेशली दोज जिनकी इनकम बहुत कम है, उसके लिए इस तरह की जो स्कीम है वो काफ़ी
انڈیا میں بھی میرے خیال اس طرح کی انہوں نے اسکیم شروع کی ہوئی ہے. اور اس کے اگر لوپ ہولز کو اگر ہم اوور کم کر لیں تو یہ بڑی افیکٹو ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو اس میں کمپٹیشن انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے بٹوین پرائیویٹ اینڈ پبلک ہاسپٹل. آپ لوگوں کو اگر یہ فیسلٹی دیں کہ آپ بے شک پبلک ہاسپٹل میں چلے جائیں یا پرائیویٹ میں, تو پھر یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل جو پبلک ہاسپٹل اگر کوئی انکم, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ہیلتھ انشورنس اسکیم کے تحت ہیں تو یو چارج منی فرام انشورنس کمپنی. اگر آپ نے 1,00,000 مریضوں کا علاج کیا ہے, اگر آپ کو لیٹ سے کوئی 50 کروڑ روپے اگر انکم ہوئی ہے اس سے سال کے آخر پہ, تو اگر آپ اس 50 کروڑ کو ڈپلوائے کریں بیک انٹو دا سسٹم, اپنی کوالٹی امپروو کریں, اپنے انسٹرومنٹ کو بہتر کریں, تو گریجولی ایک کمپٹیشن آئے گا بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ. اور اگر گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ پبلک سے فیسلٹیز بہتر ہوں تو دے شوڈ آلسو انکریز دیئر اسپینڈنگ آن ہیلتھ سیکٹر. یہ جو 0.1% جو آپ کی 0.9% یا 0.5% ہے, اس کو کم از کم 5 سال کے لیے آپ کہیں کہ جی ہم 5% پہ کر رہے ہیں, اس کے بعد واپس بے شک 2% پہ آ جائیں. آئی تھنک یہ اس حوالے, مگر اس کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو ہمیں پلگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کی جو آؤٹ آف پاکٹ اسپینڈنگ ہے اگر کسی طریقے سے اس کو کور کیا جا سکے, اسپیشلی فار دوز جو کہ ٹارگٹ گروپس ہیں, جو غریب لوگ ہیں, تو دین دس ول بیکم اے ویری سکسیزفل پروگرام. جی سر, تھینک یو ویری مچ. حسین صاحب کا ایک اور بھی کوشچن تھا کہ سندھ میں جو ہے NICVD اور ڈاکٹر ادیب رضوی اس قسم کے جو ادارے موجود ہیں, تو کیا اس کو اس اسٹڈی میں کس حد تک کور کیا گیا ہے, وہ بھی تھوڑا سا. جی ویل ان کو ہم نے اس میں کور نہیں کیا کیونکہ وہ انشورنس اسکیم نہیں ہے, وہ ایک طرح کا کہہ لیں کہ اس طرح کے اور بھی کئی ہاسپٹل ہیں جو چیریٹیز ہیں یا وہ اور سورسز سے فنڈنگ پیدا کر کے, جس طرح شوکت خانہ میں بھی پارٹلی کچھ لوگوں کو فری جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ ایک انیشیٹو ہے. جو فلانتھروپک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے, وہ پرائیویٹ انڈیویجولز بھی کر رہے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آئی تھنک اس کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ یہ ایک پیورلی ایک پبلک سیکٹر ایک ویلفیئر انیشیٹو ہے, ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں یہاں پہ. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ. میرا کوشچن ہے. ٹھیک ہے سر, عامر اعجاز صاحب آپ کریں, پھر ارم نے ہینڈ ریز کیا ہے, ارم کریں گی. اوکے, تھینک یو فضا. یہ پیچھے کر لوں اس میں. ایک تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے جن 2 پالیسی ریکمنڈیشن کی طرف آپ نے آخر میں اشارہ کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پرائس ڈٹرمنیشن والا اور پھر دوسرا پریونٹیو کی طرف زیادہ توجہ دینا بجٹ میں کیوریٹیو سے زیادہ. میرا خیال ہے وہ خاص طور پہ پرائس ڈٹرمنیشن والا, آئی ڈونٹ نو ہمارے ذہن میں, ہم بھی ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, کیوں نہیں ہمارے ذہن میں آیا. وہ اس لیے ابھی کہ میں کچھ واقف بھی ہوں ڈسٹرکٹ لیول پہ. میرا خیال ہے جتنی زیادہ کلوز ایسوسیشن ڈاکٹرس کی ہے, جتنا زیادہ فریکوینٹلی یہ لوگ ملتے ہیں, ہاں جتنا زیادہ فریکوینٹلی سر یہ ملتے ہیں, کسی اور پروفیشن میں لوگ نہیں ملتے. تو کارٹل بننا جو ہے وہ کوئی بعیدز قیاس نہیں ہے. دوسرا ایک جو پرسنٹیج ہے, ہم 4% یا 6% کی بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ میرا اپنا جو انالیسس کرنے کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. دیکھیے 300 بلین یا 320 بلین ڈالر کی ہماری GDP ہے, اس کا اگر آپ ہم کہیں کہ 1% میں ہم نے ہیلتھ پہ یوز کرنا ہے تو $3 بلین بن جاتا ہے. $3 بلین مین کے کوئی 4.5 ٹریلین روپے تقریباً, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. اب 6 ٹریلین روپے تو ہمارا سارا جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن, 6 ٹریلین میں سے ہم 4.5 خالی ہاتھ لگا دیں گے تو ظاہر ہے ہمارے پاس باقی کچھ بھی نہیں رہتا. تو میرا خیال ہے کہیں جو روٹ کاز ہے وہ ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت کم ہے, اور مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے.
लेकिन हम वो इकट्ठा नहीं कर रहे। तो जब तक हमारा टैक्स जो जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ती, ये 4% या 6% सिर्फ एकेडमिक बातें रहेंगी या सेमिनार में बातें रहेंगी, ये कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। एक तो मुझे ये बताइए कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। दूसरा जो आपने रोड वाली बात की ना सर, कौन सी? आपने कहा कि कट जो है वो एजुकेशन में लग जाता है, हाँ जी, लग जाता है, रोड पे नहीं लगता। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारे पास उस टाइम मेडिकल एविडेंस मौजूद है। मैं खुद बजट के ऊपर मेरी नजर है 8-10 सालों से, और ऐसा ही होता है रिवाइज एस्टिमेट में बजट उन चंद खुशकिस्मत सेक्टर्स में, सॉरी रोड में है वो उन चंद खुशकिस्मत सेक्टर्स में से है कि जिसमें रिवाइज एस्टिमेट में पैसे बढ़ते हैं, कम नहीं। कभी आप इसको मजीद डिटेल से देखिएगा कि इसमें कितने नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे एलोकेट होते हैं। वन लाइन एलोकेशन है और वन लाइन एलोकेशन की अदर्स, फलाना रोड, ये इसका नाम है, देखिए अदर्स, तो 2 मिलियन जो है वो एलोकेट कर देंगे। और इससे कई सालों से हम पूछते हैं कि अदर्स से क्या मुराद है और अदर्स कहाँ जाएगा, वो नहीं पता चलता। वहाँ पे क्योंकि नॉन ट्रांसपेरेंसी ज्यादा फायदा देती है ठेकेदारों को, तो वो कभी भी उस तरह से वो काम नहीं होगा। तो ये एक बात है। हाँ, दूसरा तो ये बता दीजिए, आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग वाला जो एनालिसिस आपका, आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग, जी जी, आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग का जो ब्रांडेड डाटा है वो हमने कहाँ से एक्सपेक्ट किया? मैं बता पहले आपका जो आखिरी क्वेश्चन है मैं उसी को, जो आपका आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग है वो हमने हाउस होल्ड सर्वे जो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट, उसका जो हाईएस्ट का कंपोनेंट है उसमें इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि ये पॉवर्टी की कैलकुलेशन में भी ये डेटा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें फूड स्पेंडिंग के अलावा आपकी जो नॉन फूड है उसमें हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर और एक और कंपोनेंट जो घर में यूटेंसिल्स वगैरह आप यूज़ करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी डिटेल के साथ हाउस होल्ड सर्वेज में दी हुई। हमने कई सालों के हाउस होल्ड सर्वे लेके उसके ट्रेंड वगैरह बनाने की कोशिश की और वहाँ से जो इसकी कैलकुलेशन की हैं और उसका एनालिसिस किया हुआ है बाय रीजन, बाय आई थिंक जो ओवर टाइम, ये वहाँ से सारा वो बेस्ड है। दूसरा आई थिंक जो आपने जो बजट के हवाले से कि ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एरिया है कि एक तो ये कि एक तो आई थिंक वो बड़ी आई थिंक सही बात है कि जब भी हमारे कभी बजट कट्स लगते हैं, फिस्कल डेफिसिट होता है, हम कहते हैं जी हम कम करना चाह रहे हैं, तो कहते हैं अच्छा जी कम कर दो। तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, उसमें सबसे पहले आपके पास चॉइस है कि आपने एजुकेशन करनी, हेल्थ करनी या रोड्स करनी। अब रोड जो है समहाउ वो कभी कम नहीं होती, होती हैं तो सबसे कम जाके होती हैं। दूसरा इशू ये है कि रोड्स का अगर आप डेटा में एक टाइम पे एक और स्टडी के हवाले से मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि पंजाब में टोटल हर डिस्ट्रिक्ट में रोड्स कितनी हैं, तो उसमें रोड्स की कई कैटेगरीज हैं। एक आपकी हाई क्वालिटी रोड्स हैं, हाईवेज हैं, फिर आपकी इंटरसिटी रोड्स हैं, इसके अलावा रूरल जो सिटी रोड्स हैं, टाउन रोड्स हैं, फिर आपकी जो रूरल रोड्स हैं, फिर कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं। पाकिस्तान में ये जो डेटा है ये इंतहाई अनरिलायबल डेटा है। उसकी वजह ये है कि एक सड़क आपने आज बना दी, 2 साल बाद फिर वही सड़क दोबारा बना दी, 4 साल बाद फिर वही दोबारा सड़क बना दी, तो एक ही सड़क पे बार बार पैसे लगते जाते हैं, उसमें कोई चीज़ नई ऐड नहीं हो रही होती। बेसिकली वो आपकी रिपेयर कॉस्ट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये सड़क बन गई। तो ये एक बड़ा आई थिंक कंट्रोवर्शियल सा एरिया है। बाकी आपका जो क्वेश्चन था कि अगर टोटल 320 बिलियन अगर हैं तो उसको अगर 1% इसको दे देंगे तो पीछे क्या बचेगा, आई थिंक ये बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान में जो जितनी स्पेंडिंग की जाती है जो बजट डेवलपमेंट के ऊपर, वो प्राइमरीली आपको पावर्टी एलिवेशन फंड के नाम से पैसे अलहदा रख लेते हैं और हर चीज़ उसी में से वो जारी होती है। उसमें हेल्थ भी जा रहा है, उसमें एजुकेशन भी जा रहा है, उसमें पावर्टी एलिवेशन के एहसास प्रोग्राम भी जा रहा है, सड़कें भी उसी में जा रही हैं, हर चीज़ एक जगह लंप की हुई है उन्होंने। अगर फेडरल बजट देखें
تو ان کا جو پاکستان پاورٹی ایلیویشن پروگرام پہ جو اسپینڈنگ ہے 1.2 ٹریلین 1.5 ٹریلین تقریباً اتنی ہوتی ہے. اب یہ فیڈرل لیول پہ ہے, پروونشل لیول پہ اسپینڈنگ ہوتی ہیں مگر وہ ظاہر ہے اس کے کافی اسکیل اس کا کم ہوتا ہے. اب گیون دیٹ آئی ایگری کہ اگر آپ نے ٹوٹل جی ڈی پی ایک اور چیز ہے, بجٹ ایک اور چیز ہے. نیچرلی جی ڈی پی از اے مچ بگر کیلکولیشن. ہم اس کا جب 1% کہیں تو وہ اگر لیٹ سے وہ کوئی اگر کافی ہائی اماؤنٹ بنتی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ڈیفینس کے اوپر کتنی اسپینڈنگ جا رہی ہے, ہماری ڈیٹ سروسنگ کے اوپر کتنی جا رہی ہے, کیونکہ یہ دو میجر ہمارے کمپوننٹ ہیں. پیچھے بچتا کیا ہے اس بجٹ میں سے؟ اگر وہ پیچھے دیکھیں تو اگر سارا ملا کے ہی 2% بنتا ہے آف جی ڈی پی, اس کو کیا کریں ہم؟ تو یہ آئی تھنک ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تھیوریٹیکلی ہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہیلتھ کے اوپر اسپینڈنگ کرنی ہے تو دین اٹ از اے چوائس کہ آپ کسی اور چیز میں کٹ کریں. اگر بجٹ لوگوں نے ٹیکس پے نہیں کرنے تو پھر تو اور آپشن کوئی نہیں, یا تو پھر ٹیکس پے کریں, ٹیکس نہیں پے کرتے. اب گورنمنٹ اپنے لیول پہ جو مرضی کوشش کر لے, لوگ ہی ٹیکس نہیں دینا چاہتے, ٹیکس کلچر نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کبھی 9% ہوتی ہے, کبھی 10%, کبھی میکسیمم 11%. اب اگر یہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یورپ میں دیکھیں جہاں پہ اسپینڈنگ بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ آپ کے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں 50% ہے. یہ جرمنی میں دیکھیں تو وہ 35 to 40% ہے, فرانس میں دیکھیں 40% ہے. اب ان کے ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوتے ہیں تو اسپینڈنگ بھی ہیلتھ پہ ایجوکیشن پہ زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں 10% ہوتی ہے, انڈیا میں 16% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, تو انڈیا ہم سے پھر بہتر ہے. تو یہ آئی تھنک بڑے کریٹیکل ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ کویسچنز ہیں جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے, مگر تھیوریٹیکل لیول پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, سڑکیں بھی امپورٹنٹ ہیں اور وہ بھی امپورٹنٹ. یہ آئی تھنک جو ارسلان آپ سے وہ ڈیٹا کی بات کر رہا تھا وہ اسی چیز کے اوپر, وہ کیا تھا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ اسپینڈنگ ہوتی ہے تو اس کا اگر سڑک پہ پیسہ خرچ ہو ورسز ایجوکیشن ہیلتھ پہ ہو تو کون سی زیادہ پرو پور ہے, کون سی اسپینڈنگ زیادہ پرو پور ہے؟ کیا اگر آپ 10 بلین سڑک بنانے پہ لگا دیں کیا وہ زیادہ پرو پور ہے, یا ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ لگا دیں تو وہ پور؟ ہماری ایویڈنس یہ شو کرتی ہے کہ سڑک جو ہے وہ زیادہ پرو پور ہے. اب جب بھی یہ میں نے فائنڈنگ گئی تو ورلڈ بینک کے لوگ انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آگے ہمیں بتانے والے کہ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ نہ کرو تو سڑکوں پہ کرو. یہ اعجاز نبی کا کامنٹ تھا, ہی واز ون آف دی ڈسکسنٹ. اس نے کہا یہ عابد برکی تم کہاں سے یہ نئی چیز لے کے آ گئے ہو کہ ہم تو ساری دنیا کو مگر میں بالکل اپوزنگ کیمپ پہ ہوں ادروائز. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ کنورج کرتی ہے آئی تھنک جو اس کی سوچ ہے, اور یہ کئی دفعہ یہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں کہ کیا سڑک بنانا, اب سڑک بنانے سے کیا ہوتا ہے, یہ اس کی اپنی ایک سائنس ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اسکول بنا دیا, ٹھیک ہے, آپ نے ہیومن کیپٹل جنریٹ کر دیا, لوگوں نے پرائمری ایجوکیشن لے لی, اٹ ٹیکس اباؤٹ 10 years کہ وہ مارکیٹ لیبر مارکیٹ میں آتا ہے, وہ پڑھا لکھا بندہ. سڑک بناتے ہیں, جو ہی سڑک بنی اس پہ موٹر سائیکل چلے, اس پہ وینیں چلیں, اس سے دودھ اکٹھا ہونا شروع ہوا رورل ایریا سے, ان پٹس وہاں جانی شروع ہوئیں, وہاں سے جو چیز پہلے نہیں بکتی تھی وہ شہر میں آنی شروع ہوئی. تو جو آپ کا پہلے ایک کہہ لیں کہ کمپیریٹیو ریسورس ایلوکیشن نہیں ہوتی, وہ کمپیریٹیو ہو جاتی. پہلے ہوتی ہے سب آپٹیمل ایلوکیشن آف ریسورسز, کہ آپ نے یہ ایک چکی سی بنائی ہے آٹے کی, کیونکہ دور دور تک آٹا نہیں ملتا. اگر سڑک بن جائے گی تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہنی, باہر سے سستا آٹا آئے گا اور وہ چکی بند ہو جائے گی. تو دس از ہاؤ آئی تھنک دس پلیز این امپورٹنٹ رول. اسٹل آئی تھنک یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ کیا سڑک زیادہ پرو پور ہے بنانی یا ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ زیادہ پرو پور ہے. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ورلڈ بینک والے بھی اب ناؤ دے آر
switching to this idea کہ نہیں سڑک بھی بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. کافی سارے لوگوں کے ہاتھ ابھی اوپر ہیں. پہلے میں ارم سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا سوال پیش کریں, پھر توفیق وسان صاحب سے لیں گے. ارم. تھینک یو فضا. میرا سوال لنک کرتا ہے جو لاسٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا, مشرومنگ گروتھ آف پرائیویٹ. سوری ارم, آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا ہے. میں گزارش کرتی ہوں چونکہ آپ سب لوگ جو ہے وہ ہمارے F4D کے امپیکٹ ورک شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مائکس اگر ورک شاپ کے وہ بند کروا دیں اور صرف آپ اپنے جو آپ کا ڈیوائس ہے اس کے مائک سے بات کریں تاکہ یہ ہمارا جو لائیو جا رہا ہے تو اس میں ایکو نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. مائک میں اگر بات نہ کریں, صرف اپنے ڈیوائس کے لیپ ٹاپ کے مائک میں بات کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو فضا. میرا سوال اسی سے لنک ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, مجھے یاد آیا کہ جب ہم جاتی بھی گئے تھے تو وہاں بھی لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ جو وہاں کا ڈاکٹر ہے وہ اپنے ہی ڈسپینسری کی جو ہے وہ میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے. اور یہ ہم بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے جب کلینک پہ جاتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں, وہ ٹیسٹ بھی وہیں کے سجیسٹ کرتا ہے. اور آج کل ڈفرینٹ اور ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں جو کہ اگر تھوڑا سا نالجیبل پرسن ہو جو گوگل سے ہی سرچ کر کے لے تو اسے لگتا ہے کہ یہ صرف پریشان کرنے کے لیے ہیں, ورنہ اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو پہلے زمانے میں اگر کہا جاتا تھا کہ نبض دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے, اتنا نہ بھی ہو تو سچویشن سے کچھ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ کرے بھی تو میرے خیال سے مجھے اس میں لگتا ہے کہ فارما پہ بھی, آکسفم کا بھی کیونکہ بہت کام ہے, اور ڈاکٹر صاحب کا بھی یقیناً اس کے اوپر نالج بہت ہائی ہوگا. اس حوالے سے اگر تھوڑا سا انلائٹن کریں کہ وہ جو فارما لابی ہے جو ڈاکٹر کو بڑا سپورٹ کرتی ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ ہمیں مطلب اس میں مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ لیں, یہ میڈیسن نہ لیں, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. پلس میرا ایک شاید اپنی نالج کے لیے ایک ہے, ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ HIV پاکستان میں ڈیزیز کے حوالے سے کم ہے اس کا ریشو, جیسے کہ یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں آتا ہے. مطلب تو کیا اس کے ساتھ اسٹگما اٹیچ ہے, اس وجہ سے یہ ریکارڈ نہیں ہوتی, ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, یا واقعی پاکستان میں اس کا اسٹیٹس کم ہے؟ بیکاز اگر ہم تھوڑا سا پچھلے دیکھیں, جو سندھ میں ایک رپورٹ آئی تھی UN سے ہی ریلیٹڈ تھی, تو اس کے اندر تو پاکستان میں جو وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں وہ HIV کیسز میں زیادہ انوالو پائے گئے, کیونکہ ہم اس کو ریکارڈ نہیں کرتے اور ان کی ڈیتھ ہی ایٹ لاسٹ ہو جاتی ہے. تو کیا یہ وجہ ہے یا واقعی یہ ایک ڈیٹا موجود ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس یہ کم رپورٹڈ ڈیزیز ہے اور یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے پاکستان میں؟ تھینک یو. دیکھیں یہ تھینک یو فار یور کویسچن. میں شاید پراپرلی ان کا جواب نہ دے سکوں. آئی تھنک جو آپ نے آخری جو پوائنٹ تھا کہ جو نان کمیونیکیبل جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کا کیا ڈیٹا پراپرلی ریکارڈ ہوتا ہے یا نہیں, میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس کا ڈیٹا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں ان کے تھرو یہ ہر مہینے ریکارڈ کیا جاتا ہے. انہوں نے ان کو فارم دیے ہوئے ہیں جس پہ تو آئی تھنک اس میں اگر کوئی رپورٹ ہوا ہے کسی ہاسپٹل میں تو پھر تو وہ واقعی اس کو ریکارڈ کیا ہو. اگر کوئی رپورٹ نہیں ہو رہا, جس طریقے سے ہم ابھی جو کووڈ کی بات کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ڈیلی 3000 انفیکشن ہوئی ہیں, ایکچولی 3000 نہیں ہیں, وہ 6000 ہیں یا 9000 ہیں. اس کا ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو کہ لیٹ سے آپ وہ اس کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے یا اس کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح جو ایڈز ہے یا جو آپ کی HIV ہے اس کی رپورٹ نہ ہو رہا ہو. مگر اگر دیکھا جائے تو اس کی انسیڈنس اتنی کم ہے پاکستان میں کہ اس کا کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں پڑنا چاہیے آپ کی اوور آل جو ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ یہی شو کر رہا ہے کہ آپ کی کمیونیکیبل ڈیزیزز اس کی وجہ سے جو ڈیزیز برڈن ہے وہ کم ہو رہا ہے.
اور جو آپ کی جو نان کمیونیکیبل ہیں ان کی انسیڈنس بڑھ رہی ہے. تو دے آر بیکمنگ مور امپورٹنٹ. تو آئی تھنک ایک تو اس حوالے سے. دوسرا آئی تھنک یہ جو فارما لابی ہے یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے خود. میں شاید آپ اتنا ہی مجھے پتا ہے جتنا شاید آپ لوگوں کو پتا ہو. ہم بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈاکٹر جو ہیں وہ پریسکرپشن لکھ رہے ہیں اپنے اپنے ایریا میں اور کس طرح ان کو کمیشن ملتے ہیں. وہ ایک علیحدہ ایک پورا ریکٹ ہے. آئی تھنک اس کو انلیس کہ اس کو پراپرلی ڈاکومنٹ کر کے اس حوالے سے کوئی پالیسی ریکمنڈیشن کو دی جائیں تو بغیر اس طرح کے ڈیٹیلڈ انالیسز کے ہمارے پاس کوئی ایسی ریکمنڈیشن نہیں ہے جو کہ ہم وہ شیئر کر سکیں. ہم نے صرف ایک براڈر لیول پہ ایک ایشو ریز کیا ہے اور اس کے اوپر فردر آئی تھنک اسیسمنٹ کی ابھی ضرورت ہے. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. توفیق وسان صاحب کا کوشچن ہے. توفیق صاحب آپ اپنا مائک جو ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. توفیق وسان فرام سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو سندھ آفس, کراچی آفس سے میں بات کر رہا ہوں. میرا ایک کامنٹ ہے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جو انسٹیٹیوٹ سندھ میں چل رہے ہیں جیسے NICVD ہے یا SIUT ہے, اس طرح کے جو ادارے ہیں, یا ابھی ایک نیا ہاسپٹل بنایا ہے سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل جس کو ڈاؤ ہاسپٹل مینج کر رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ, تو یہ سارے کے سارے ادارے گورنمنٹ فنڈیڈ ہیں, سندھ گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے ان کو, مطلب دے آر ناٹ چیریٹی انسٹیٹیوٹس اور وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اور دوسرا جو یہ سارے کے سارے مسائل ہیں ان میں اکثر یہاں پر سیشنز ہوتے ہیں تو جو انٹیلیجنسیا ہے ان کی ایک بات ہوتی ہے کہ جو ان پلانڈ ہمارے پاس شہر پھیلتے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ یہاں پر شہروں میں اس طرح سے آبادی پہ کوئی چیک نہیں ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے جا رہا ہے, یا اس کے بعد پھر سینسس میں پراپرلی لوگوں کو گنا نہیں جا رہا. جب آپ کے پاس کنکریٹ ڈیٹا نہیں ہوگا کہ کتنے ہاسپٹلس چاہیے آپ کو, کتنے لوگوں پہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کتنے ڈاکٹرز چاہیے, یہ ساری کی ساری ڈیٹا جب اویلیبل نہیں ہوگی اور ایک رفلی ایسٹیمیٹس پہ ہم چل رہے ہوں گے تو اسی طرح کے حالات ہوں گے اور ان میں امپروومنٹ ہونے کی بجائے مزید معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے جائیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. سنس یہ کامنٹ تھا تو میں آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ. تو یہ کامنٹ جنرلی ان کا تھا سب کے لیے, انہوں نے سن لیا ہے, میں نے بھی سن لیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. کسی اور کا اگر کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. کوئی اور کوشچن کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ مجھے ہینڈ ریز کسی کا اب نظر نہیں آ رہا. کسی کا اور کوئی کوشچن ہے؟ آل پارٹیسپینٹس. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اٹ واز ریئلی اے ونڈرفل لانچ, اور آج جو ہے وہ کافی آئی اوپننگ فیکٹس جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے ہیں. کافی ساری جو ہے وہ چیزوں کو ہم نے لرن کیا ہے. دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم اس پر مزید جو ہے وہ بیٹھیں اپنی اپنی آرگنائزیشنز میں, اپنے اپنے اداروں میں, اپنے اپنے حلقے میں اس پر سوچیں, اس پر بات کریں, اس پر پلاننگ کریں, اس پر اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم. جس طرح پوری سول سوسائٹی نے ایک کوشش کی اور پھر رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ آرٹیکل ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہوا, تو جس طرح سویرے جو ہے وہ آکسفیم کے کنٹری ڈائریکٹر سید شاہ نواز صاحب نے بات کی کہ کانسٹیٹیوشنلی بھی ان ساری چیزوں کو, پالیسیز پر کانسٹیٹیوشن میں بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ابھی ہیلتھ کو بھی ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہونے کی ضرورت ہے, تو اس پر بھی اب ضرورت ہے کہ وہ ایز اے رائٹ ہو کر عوام الناس کے لیے ایک چیز آگے آئے. ہم سب کو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ایک اہم پہلو ہے. میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی یہ جو
लॉन्च थी, उसमें डॉक्टर गजना खालिद सिद्दीकी जो कि एडवाइजर हेल्थ इमरजेंसीज NDMA PM सेक्रेटरीट है, वो भी आज हमारे साथ, उनको भी शामिल होना था और आज की जो हमारी रिपोर्ट लॉन्च थी उस पर उनको भी अपने व्यूज़ जो है वो शेयर करने थे, मगर अचानक उनकी कोई पर्सनल इमरजेंसी की वजह से उनको दुबई के लिए फ़्लाइट लेकर और निकलना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने जो है वो रिग्रेट्स भेजे हैं और हम फिर उनका जो मैसेज होगा तो वो फिर हम अपनी वेबसाइट पर जो है वो लॉन्च कर देंगे। और इसी के साथ जो है वो मैं अब गुजारिश करती हूँ मोहतरम आसिम जाफरी साहब जो कि फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट ऑक्सफेम के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कि अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहें और आप सबको वोट ऑफ थैंक्स कहें। आसिम जाफरी साहब। थैंक यू फिजा। आसिम अगर आप अपनी वीडियो भी ऑन कर दें। थैंक यू। थैंक यू फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्पेशली थैंकफुल टू डॉक्टर बर्की साहब और उनकी टीम के कि जिन्होंने एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज से सेकेंडरी डाटा से जो है हमें एविडेंसेस प्रोवाइड किए, जो ना सिर्फ होल द ईयर हमें सेवरल ओकेजन्स के ऊपर अपनी कैंपेन को एज ए इनपुट देने में कामयाब रहे हम, और सेकेंडली हमने पॉलिसी कॉरिडोर्स में स्पेशली जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन तक अपनी जो सिफारिशात को सबमिट किया, उनमें इन एविडेंस ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। हमारी जो इनइक्वालिटी की कैंपेन है उसमें ऑल द टाइम वी फील प्राउड कि हम नए एविडेंसेस के साथ अपने नैरेटिव को स्ट्रेंथन करते हैं। ये वो एविडेंसेस हैं जो पाकिस्तान में एक एडिड वैल्यू के तौर पर ऑक्सफैम जो है वो क्लेम करता है, और ऑक्सफैम जो है ग्लोबली इस चीज़ का प्रचार करता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो एक नेसेसरी कंपोनेंट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इक्वल सोसाइटी, और एक एडवांस स्टेप है टुवर्ड्स द इक्वल सोसाइटी। और जो एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़ हैं जिसमें कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात को करता है, जिसमें वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसी ज़ुमरे में स्पेंडिंग साइड पे वो ये नैरेटिव को बिल्ड करता है कि अगर पब्लिक सर्विसेज जो एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन है वो अगर पब्लिक के रीच में हो, एक्सेस में हो, अफोर्डेबल हो, तो ये डेफिनेटली इज़ ए मोर एडवांस वर्क फॉर द इक्वल सोसाइटी। और इसको जो है ये एविडेंसेस जो हैं काउंटर देते हैं उन IFIs के नैरेटिव को कि जो ये कहते हैं कि प्राइवेटाइज करने से पब्लिक सर्विसेज वो कमोडिटी बन जाती हैं और वो हर एक की रीच में पहुंच जाती हैं और इट्स अ न्यू कैपिटलिज्म। तो ये नैरेटिव बिल्कुल नल और वाइड हो जाता है कि उनका जो कहना है उनकी पॉलिसीज़ और एक्शन के थ्रू वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। और एविडेंसेस वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है जो उनके सामने पेश किया जाता है कि देखें आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके एक्शन की आईनादार नहीं है, और आपके एविडेंसेस जो आप ही के दिए गए पॉलिसीज़ के साथ हम इम्पैक्ट को असेस करते हैं वो उसके अगेंस्ट पाए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ द इन्फ्लुएंसर, टैक्स जस्टिस कोएलिशन पाकिस्तान, फाइट इनइक्वालिटी यूथ अलायंस, and especially Dr. Barki Saab and the leadership of the Oxfam, especially Asma Kiran and Shahnawaz Saab, कि उनकी rigorous support से हम फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट टीम इस जो रिपोर्ट है उसको मुकम्मल कर सकी और इसके नैरेटिव को आगे बढ़ा सकी। और सर्टनली जैसे अभी हमने ट्वीट्स का एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है, तो आई डू एक्नॉलेज इन्फ्लुएंसर्स जो हमारी टीम का एक कोर वैल्यू है। प्लीज़ डू स्प्रेड द मैसेजेस, और अभी हम आपको ट्वीट्स भी शेयर कर लेते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।